بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے بیٹے تھے اور امام حسین کے ستیلے بھائی تھے۔ یہ امام حسین کے ساتھ کربلا کی جنگ میں شریک کیوں نہ ہوئے اور یہ یزید سے ملنے کیوں گئے، اور یزید کے بارے میں ان کا کیا موقف تھا؟ محمد بن حنفیہ خولہ حنفیہ کے بطن سے حضرت علی کے بیٹے اور پہلے طبقے کے تابعین میں سے تھے۔ آپ کو محمد بن علی اور محمد اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ بعض محققین کے مطابق آپ کی ماں کنیز تھی اور ابو بکر کی خلافت کے دوران بنی اسد کے بنی حنفیہ پر حملے کے دوران اسیر ہوئی اور امام علی علیہ السلام نے انہیں خرید کر آزاد کیا اور پھر ان سے شادی کی۔ ابن حنفیہ جنگ صفین، جمل اور نہروان میں شریک ہوئے اور جنگ جمل میں امام علی کی فوج کے علمدار بھی تھے۔ جنگ صفین میں ان کی ایک ٹانگ بھی شہید ہو گئی تھی۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ مدینہ میں تھے اور بعض روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کیا، لیکن امام سجاد المعروف زین العابدین کی امامت پر حجر اسود کی گواہی کے بعد اپنے دعویٰ سے دستبردار ہوئے اور اپنے بھتیجے امام زین العابدین کی امامت کے معتقد ہوئے۔ کوفہ پر مختار کے قبضے کے بعد انہوں نے مختار کو خط لکھا تو مختار نے ایک گروہ کو مکہ بھیج کر انہیں عبداللہ بن زبیر سے نجات دلائی۔ کیسانیہ انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں مہدی موعود کہا گیا ہے۔ امام تیمیہ اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے تو جب آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یزید کو کیسا پایا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ وہ تو سنت کو تلاش کرنے والا اور نماز کو قائم کرنے والا پرہیزگار انسان ہے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن ابی متی جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے کچھ شاگرد موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یزید نے آپ کو دھوکہ دیا، کیونکہ جتنے دن آپ اس کے پاس رہے اس نے نمازیں قائم کی، سنتیں قائم کی، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن ابی متی صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں یزید سے مل کر واپس مدینہ منورہ آیا تو لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یزید کیسا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو یزید کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، یعنی وہ نماز میں سستی کرتا، شرابی کبابی انسان ہے۔ علماء اکرام اور فقہا لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی متی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صحابی رسول تھے، اس لیے ان کے موقف کو زیادہ جاندار تسلیم کیا جائے گا، نہ کہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو، کیونکہ محمد بن حنفیہ ایک تابعی تھے اور تابعی کے مقابلے میں صحابی کی روایت کو زیادہ جاندار تصور کیا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کا سیاسی موقف نہایت مسالمت آمیز تھا۔ اس کے فرزند ابو ہاشم عبداللہ بن محمد علویوں کی تاریخ کے مشہور افراد میں سے ہیں، چونکہ آپ کی وفات سن 81 ہجری میں ہوئی اور اس وقت عمر 65 سال تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سن 16 ہجری میں متولد ہوئے۔ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر خولہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ آپ نے اپنے والد حضرت علی، عمر بن خطاب، ابو ہریرہ، عثمان، عمار بن یاسر اور معاویہ وغیرہ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ نے مدینہ میں وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اسی مکتب سے بہت سارے نظریات رواج پائے، یہاں تک کہ مدینہ میں آپ کے درس و تدریس کو بصرہ میں حضرت حسن بصری کے علمی حلقے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حلقے سے ابن حنفیہ کے دو بیٹے عبداللہ جن کا لقب ابو القاسم تھا اور حسن جن کا لقب ابو محمد تھا نکلے، اور ابو ہاشم معتزلی نظریات کا واسطہ بنا اور ابو محمد مرجع کا بانی بنا۔ محمد بن حنفیہ سیاسی اعتبار سے
باہمی مسالمت امیز رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی موقف کی وجہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ میں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے اور معاویہ کے ولی عہد کے عنوان سے یزید کی بھی بیعت کی، اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد بھی اس کی خلافت کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نے بعد میں بھی نظام خلافت کے ساتھ مسالمت امیز رابطہ جاری رکھا۔ سن 76 ہجری کو عبد الملک بن مروان سے ملنے دمشق چلے گئے۔ بعض نے عبد الملک سے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رابطے کی وجہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ثابت کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں زمزم کے چھوٹے سے کمرے میں بند کیا اور مختار ثقفی کے ساتھیوں نے اس سے نجات دلائی۔ مختار کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے محمد حنفیہ سے دوبارہ بیعت طلب کی اور چاہتا تھا ان پر اور ان کے قریبی لوگوں پر حملہ کرے۔ اس وقت مسند خلافت پر جمان عبد الملک ابن مروان کی طرف سے محمد بن حنفیہ کو ایک خط موصول ہوا جس میں محمد اور اس کے چاہنے والوں کو شام آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ محمد بن حنفیہ اور اس کے دوست احباب شام کی طرف چلے گئے، لیکن بدین پہنچے تو ان کو خبر ملی کہ عبد الملک بن مروان نے عمر بن سعید سے، جو کہ ابن حنفیہ کے دوستوں میں سے تھا، بے وفائی کی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ سفر سے پشیمان ہوئے اور مقام ایلا میں رک گئے، جو کہ بحر احمر کے کنارے حجاز کے آخر میں شام کے بارڈر پر ایک شہر ہے۔ وہاں سے واپس مکہ لوٹے اور شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کی، پھر وہاں سے طائف چلے گئے۔ جب تک حجاج نے ابن زبیر کو مکہ میں محاصرے میں رکھا، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک میں رہے۔ اس کے بعد پھر شیب ابی طالب واپس آئے۔ حجاج نے ان سے عبد الملک کے لیے بیعت طلب کی، لیکن انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ ابن زبیر کے مرنے کے بعد محمد بن حنفیہ نے عبد الملک کو ایک خط لکھا اور اس سے امان مانگی، اور عبد الملک نے اسے امان دی۔ شیعہ علماء اور رجال کے ماہرین نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع کربلا میں غیر موجودگی کے دفاع میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان کے بقول محمد بن حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانا آپ کی نافرمانی یا مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کی کچھ جائز وجوہات تھی، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام کے مدینہ اور مکہ سے نکلتے وقت محمد بن حنفیہ کی بیماری ان دلائل میں سے ایک ہے، جسے علامہ مجلسی نے علامہ ہلی کے منہا بن سنان کے جواب سے نقل کیا ہے۔ مکرم نے ابن نماہلی کے حوالے سے ان کی بیماری آنکھوں کا درد بیان کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر مامور ہونا ابن عاصم کوفی نقل کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنفیہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں رہنے پر قائل نہ کر سکے، تو اس وقت امام نے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہارے مدینہ میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں گے۔ امام حسین کی ہمراہی اور قیام میں شرکت کے سلسلے میں امام کی طرف سے مکلف نہ ہونا، تنقیح المقال کے مصنف کا کہنا ہے کہ چونکہ امام حسین نے مدینہ یا مکہ میں کسی کو بھی اپنے ساتھ آنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے محمد بن حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ آنے سے ان کی عدالت پر انگلی نہیں اٹھتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام جب حجاز سے عراق کی جانب روانہ ہوئے تو جانتے تھے کہ شہادت نصیب ہونی ہے، لیکن ظاہری طور پر جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تاکہ تمام لوگوں پر جہاد کے عنوان سے امام کے ساتھ جانا واجب نہ ہو جائے، بلکہ اپنی ذمہ داری کے تحت، یعنی لوگوں کی طرف سے دعوت دی ہوئی ظاہری رہبری اور پیشوائی کو اپنے ہاتھ لینے کی نیت سے نکلے۔ اس صورت میں دوسروں پر واجب نہیں کہ وہ امام کے ہمراہ چلیں، اور اگر کوئی ساتھ نہ چلے تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے، بلکہ گناہ گار وہ شخص ہے جس نے عاشورہ کے دن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں کے نرغے میں دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کی۔
لیکن جو لوگ حجاز میں تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے وہ شروع سے ہی امام کے ساتھ آنے پر مکلف نہیں تھے، اور امام کے ساتھ نہ آنا فسق اور گناہ کا باعث نہیں ہے۔ امام حقانی ان تمہیدی باتوں کے بعد کہتے ہیں، اس لیے کچھ صالح اور اچھے لوگ حجاز میں تھے جن کے لیے شہادت کا شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن ان کی عدالت میں کسی ایک کو بھی شک نہیں تھا۔ پس محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر کا امام کے ساتھ نہ آنا نافرمانی یا انحراف کی وجہ سے نہیں تھا۔ اسبات الحداتہ میں بھی ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے نکلنے اور ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہ جانے کے بارے میں امام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اے حمزہ، تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کبھی یہ سوال نہ کر سکو۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو ایک کاغذ مانگا اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی بن ابی طالب کی طرف سے، بنی ہاشم کے نام، اما بعد، جو بھی میرے ساتھ چلے گا وہ شہید ہوگا، اور جو بھی یہ کام نہیں کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، والسلام۔ علامہ مجلسی امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس جملے کا ظاہر تو مذمت بتاتا ہے، لیکن یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے کہ امام نے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ آنے یا نہ آنے میں اختیار دیا ہے، اور چونکہ ساتھ آنا ایک واجب کام نہیں بلکہ اختیاری تھا، اس لیے ساتھ نہ آنا گناہ شمار نہیں ہوگا۔ حسین بن علی کو یزید کی بیعت پر مجبور کرنے اور امام کے انکار کے بعد محمد بن حنفیہ نے اپنے بھائی کی جان بچانے کی خاطر آپ کو مکہ جانے، اور وہاں پر بھی خطرہ ہوا تو وہاں سے یمن میں بھی خطرے کا احساس ہوا تو صحراؤں اور کوستانوں میں پناہ لینے کی تجویز پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی تجویز کی تعریف کی اور فرمایا، بھائی، آپ کو اجازت ہے کہ مدینہ میں میرے مامور کی حیثیت سے رہیں اور دشمنوں کے امور سے مجھے باخبر رکھیں۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی امامت قبول کرنے کی درخواست کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ امام نے پہلے دو اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام متعین نہیں کیا ہے، اور وہ علی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث کرنے کے اعتبار سے انہیں زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی، اور لکھا، میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی، اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے۔ امام سجاد نے محمد حنفیہ کو دعوت دی کہ حجر اسود کے پاس جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجر اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے وہی امام ہے۔ وہاں جا کر پہلے محمد نے اللہ کے حضور گریہ زاری کے بعد دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر امام سجاد نے دعا کی اور حجر اسود سے اپنی امامت کی گواہی کا مطالبہ کیا تو حجر اسود نے علی بن الحسین کی امامت کی گواہی دی، اور محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کی امامت کو قبول کیا۔ بعض علماء نے اس منازع کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ ضعفائے شیعہ محمد کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ امام سجاد کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے۔ جب مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا تو لوگوں کو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دعوت دی۔ اس وقت مکہ اور مدینہ پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلط تھا۔ اس نے اس خوف سے کہ کہیں لوگ محمد بن حنفیہ کی طرف نہ جائیں، ان سے اور عبداللہ بن عباس نے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے اس کی بیعت نہیں کی۔ اسی وجہ سے ابن زبیر نے انہیں زمزم کے حجرے میں قید کر دیا اور قتل کی دھمکی دی۔ محمد بن حنفیہ اور ابن عباس نے مختار سے مدد کا مطالبہ کر کے خط لکھا۔ مختار نے خط پڑھنے کے بعد ذبیان بن عمارہ کو 400 آدمی
4 لاکھ درہم اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ مکہ بھیجا اور انہیں آزاد کرایا۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے شیب ابی طالب چلے گئے اور مختار کے قتل ہونے تک وہیں پر رہے۔